صدر مملکت آصف علی زرداری عراق کا 5 روزہ کامیاب سرکاری دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے ہیں۔ روانگی سے قبل صدر نے کربلا معلی میں روضہ امام حسین اور حضرت عباس علمدار پر حاضری دی، جہاں انہوں نے نوافل ادا کیے اور امت مسلمہ کے امن، اتحاد اور سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی۔ اس موقع پر صدر پاکستان نے امام حسین کی عظیم قربانی کو حق، عدل اور استقامت کا دائمی استعار قرار دیتے ہوئے کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ دورے کے آخری مرحلے میں انہوں نے گورنر کربلا اور مزارات کے منتظمین سے ملاقاتیں بھی کی، جن میں باہمی احترام اور مذہبی سیاست کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملک بھر میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش آج روایتی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ دن کا آغاز مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کے پروقار تقریب سے ہوا، جہاں پاکستان ملٹری اکیڈمی کے کیڈٹس نے ذمہ داریاں سنبھالیں اور پاک فوج کے دستے نے سلامی پیش کی۔ میجر جنرل افتخار حسین چودھری تقریب کے خصوصی مہمان تھے۔ اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں قائد کے اصولوں، ایمان، اتحاد اور تنظیم کو روشن مستقبل کی ضمانت قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ دن پوری قوم کے لیے تجدید عہد کا موقع ہے۔ ملک بھر میں عام تعطیل کے باعث سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر خصوصی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے، جن میں بابا قوم کی معاشرتی رواداری اور انصاف پر مبنی تعلیمات کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ امریکی جریدے دی جیو پولیٹکس نے انکشاف کیا ہے کہ دہشت گرد گروہ ٹی ٹی پی افغانستان میں چھوڑے گئے $7 ارب مالیت کے امریکی ہتھیاروں کو پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق M4، M16 رائفلیں اور نائٹ ویژن سائٹس جیسے جدید آلات بلیک مارکیٹ کے ذریعے دہشت گردوں تک پہنچ رہے ہیں، جس سے خیبر پختونخوا میں فورسز اور شہریوں پر حملے میں اضافہ ہوا ہے۔ دوسری جانب پاکستانی سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان پہلے ہی یہ ثابت کر چکا ہے کہ افغانستان میں موجود دہشت گرد امریکی ہتھیاروں سے لیس ہو کر پاکستانی سرزمین کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے مقبوضہ مغربی کنارے میں 19 نئی یہودی بستیوں کی منظوری پر 13 یورپی ممالک اور جاپان نے سخت مذمت کی ہے۔ مشترکہ بیان میں ان اقدامات کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اور خطے میں عدم استحکام کی وجہ قرار دیا گیا۔ دوسری جانب اسرائیل کی لبنان اور غزہ میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں بھی جاری ہیں۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق غزہ پر اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں ایک فلسطینی شہید جبکہ بچوں سمیت 12 افراد زخمی ہوئے، جس سے کشیدگی میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم پیدائش کے موقع پر صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے قوم کے اپنے علیحدہ پیغامات میں قائد اعظم کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ صدر زرداری نے قائد اعظم کو جمہوریت، انصاف اور برابری کا علمبردار قرار دیتے ہوئے کہا کہ اتحاد، ایمان اور نظم و ضبط آج بھی قومی ترقی اور استحکام کی بنیاد ہیں، جبکہ نوجوان ان کے ویژن کے مطابق پرامن اور جامع پاکستان کی تعمیر میں کردار ادا کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ قائد اعظم کا یوم پیدائش تجدید عہد کا دن ہے، جن کی سیاسی بصیرت اور جدوجہد نے مسلمانوں کے خواب کو حقیقت بنایا اور ایک آزاد خود مختار ریاست کی بنیاد رکھی۔ لہٰذا قوم کو ان اصولوں پر متحد ہو کر عمل کرنا ہوگا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں مسیحی برادری آج کرسمس کا تہوار منا رہی ہے، جس پر دنیا کے بڑے شہروں میں سجاوٹ اور گرجا گھروں میں خصوصی عبادات کا اہتمام کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کرسمس پر مسیحی برادری کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ مسیحی شہری پاکستان میں ایک فعال، پرامن اور مثبت کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان کی تعلیم، صحت، معیشت اور دہشت گردی کے خلاف جدوجہد میں خدمات قابل تحسین ہیں۔ وزیر اعظم نے دعا کی کہ کرسمس میں امن، استحکام، خوشحالی اور سماجی ہم آہنگی کا سبب بنے اور حکومت پاکستان شہریوں کو بلا امتیاز مساوی حقوق اور ترقی کے مواقع فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب، اسپیکر سندھ اسمبلی سید اویس قادر شاہ اور صوبائی وزیر مکیش کمار چاولہ نے کرسمس کے موقع پر ملک بھر میں مسیحی برادری کو دلی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ کرسمس محبت، امن، رواداری اور بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے۔ رہنماؤں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلیمات کو انسانیت، خدمت اور باہمی احترام کی بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ مسیحی برادری نے پاکستان خصوصاً کراچی کی تعلیم، ترقی، صحت اور سماجی خدمات میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا ویژن اقلیتوں کی مساوی حقوق اور مذہبی آزادی پر مبنی تھا، جس پر عمل کرتے ہوئے سندھ حکومت ایک پرامن، متحد اور جامع معاشرہ کے قیام کے لیے پرعزم ہے۔
چیئرمین عارف حبیب گروپ عارف حبیب نے کہا ہے کہ قومی ایئر لائن کے 100% حصص خریدنے میں پہلے ہی دلچسپی تھی اور اب بقایا 25% شیئرز بھی خریدنے کا ارادہ ہے، جس کے لیے 90 دن کی مہلت موجود ہے۔ نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ 75% شیئرز کے بدلے حکومت کو 10 ارب روپے جبکہ باقی 25% شیئرز کے مد میں 45 ارب روپے ملیں گے۔ عارف حبیب کے مطابق فوجی فرٹیلائزرز بھی ان کے کنسورشیم میں شامل ہو چکی ہے۔ پہلے مرحلے میں جہازوں کی تعداد 38 اور دوسرے مرحلے میں 64 تک بڑھانے کا منصوبہ ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ قومی ایئر لائن کے ذمہ 190 ارب روپے واجب الادا ہیں جبکہ اس کے اثاثوں کی مالیت 180 ارب روپے ہے۔ بلوچستان میں آج تمام ٹرین سروسز مکمل طور پر معطل رہیں گی۔ ریلوے حکام کے مطابق یہ فیصلہ ناگزیر وجوہات کی بنا پر کیا گیا۔ ریلوے حکام نے بتایا کہ پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس، کراچی کے لیے بولان میل اور پشاور سے کوئٹہ آنے والی جعفر ایکسپریس معطل کر دی گئی ہے۔ اسی طرح چمن ٹرین بھی آج نہیں چلے گی۔ ٹرین سروس صرف ایک دن کے لیے معطل رہے گی۔ اپوزیشن اتحاد کے مرکزی رہنما اور سابق سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا کہ حکومت سے مذاکرات میں بانی پی ٹی آئی اور رہائی یا کیسز کے خاتمے کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ ڈائیلاگ کے لیے تیار ہیں اور مذاکرات کا دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے بتایا کہ وزیر اعظم کے بیانات کو سنجیدگی سے لیا گیا ہے اور تمام اتحادی جماعتوں کو مشاورت میں شامل کیا گیا ہے۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے مزید کہا کہ محمود اچکزئی نے واضح کر دیا کہ اگر حکومت سنجیدہ ہے تو بانی پی ٹی آئی کے دستخط وہ لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آئین اور نئے میثاق پر بات چیت کے لیے بھی تیار ہے اور حکومت آگے بڑھے تو نئے مرحلے پر غور کریں گے۔